Ahmed Jamal Saif further says, also there are other descriptions of the child that do not fit you either. But I will not go into them as it will be seen as a personal attack. ترجمہ: اس بچے کے اور بھی اوصاف ہیں جو کہ آپ میں نہیں ہیں، لیکن میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس سے یہ آپ کی ذات پر حملہ تصور ہوگا۔ احمد جمال صاحب، میں آپ کے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی مرکزی علامتوں کے متعلق جو اصل چکر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کچھ مرکزی علامتیں ہیں جن کا تعلق علم و حکمت سے ہے اس بندے کے متعلق۔ تو خلیفہ ثانی صاحب نے ایسا ڈرامہ کیا، میں تو ڈرامہ کہوں گا، لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ باتیں اس نے کی کہ جی 52 علامتیں۔ اچھا، یہ بھی علامتوں کے معاملے میں سن لیں کہ 2 بیان ہیں ان کے۔ ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ 58 علامتیں ہیں، اور ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 52 علامتیں، یعنی اپنی علامتوں میں بھی اس کا فرق ہے، مطلب 6 علامتوں کا فرق ہے۔ یہ بھی ایک فراڈ تھا، لوگوں کو مرعوب کیا، اور لوگ مرزا صاحب کے مرید، وہ واقعی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے۔ میں جو آج بول رہا ہوں ساری ان کی روحانیت، اس کی برکت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں۔ مرزا صاحب ایک ایسے عظیم انسان تھے جس نے اس گونگے کو، ان پڑھ کو، مطلب کہ ایسا بنا دیا ہے کہ اس نے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں، وہ بھگا دیے اس عاجز کے ذریعے۔ یہ مرزا صاحب علیہ السلام کا فیض ہے، اس کی روحانیت ہے جو کام کر رہی ہے۔ وہ وجود، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میرے اندر وجود میں بیٹھا ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر رہا، مجھ سے وہ جو کہتا ہے میں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ باقی میں وہ حوالے نہیں پڑھتا، یہ اس نے کہا ہوا ہے، مثلا وہ 28 دسمبر 1944 جو ہے جلسہ سرانا قادیان کا، وہاں پہ 52 علامتیں کو کہتا ہے، وہ اس میں ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر وہ کہتا ہے کہ وہ 58 ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ 20 فروری 1944 کو جو بامقام ہوشیار پر انہوں نے تقریر کی، اس میں انہوں نے 58 علامتیں کی تھیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ 52 ہے نہ 58 ہے۔ میں بتاتا ہوں اس معاملے میں آپ لوگوں کو۔ اس انسان کی جو مرکزی علامتیں ہیں نا، اس انسان کی، وہ یہ سب ایک انہوں نے فریب دیا، لوگوں کو مرعوب کیا کہ بھئی بڑا بھی عظیم انسان ہے، یہ علامتیں بن جا، وہ ساری پھر اپنے وجود میں ہی پوری کرتا رہا، جب کہ وہ تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو مرکزی علمی علامتیں ہیں نا، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں آج، سن لیں۔ یہ جو بندہ ہے نا، جب اس دنیا میں آئے گا تو یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ اس انسان کو دنیا علم و حکمت کا ہمیشہ کے لیے امام بنائے گا، کیونکہ میں بتاتا ہوں اس کی علامتیں۔ خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد دنیا علم و حکمت کا امام اس نے دعویٰ کیا؟ آج اس کی جماعت تو باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے علم و حکمت کا کیا کام کیا ہے اپنی زندگی میں؟ سارے کام مولویوں نے کیے ہیں، تفسیریں مولویوں نے لکھی ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے متعلق فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے، کان اللہ نزل من السماء۔ اللہ تعالیٰ تو اس ذات کے متعلق، اس وجود کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس کا نزول جب ہوگا تو خدا خود اترے گا زمین پر۔ وہ کیسا انسان ہوگا؟ خدا اس کے اندر ہوگا، خدا کا اس کا جلوہ ہوگا، اس خدا کا اس پر۔ اللہ اس کو اپنی صفات کا مظہر بنائے گا، اس کو اول کا مظہر بنائے گا، اس کو آخر کا مظہر بنائے گا، اس کو اعلیٰ کا مظہر بنائے گا، اس کو حق کا مظہر بنائے گا۔ تو یہ جو علامتیں ہیں ساری، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اگر ایک انسان کو اللہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کی جائے، کیا وہ علم و حکمت کی دنیا کا ہمیشہ کے لیے امام نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ لیکن مسئلہ ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تو ایک دھوکہ دینے والا انسان تھا۔ وہ دھوکہ دے کے ایک پوری جماعت کو مس گائیڈ کر کے چلا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور جس کو چاہے پہ بخش بھی دیتا ہے۔ ہماری بھی دعا، کوئی خوشی نہیں ہے مجھے کہ ان لوگوں کو سزا ملے، اللہ پکڑے ان کو، اور میں تو دعا کرتا ہوں بعض وقت کہ اللہ تعالیٰ، میرے آقا کا بیٹا تھا، اس نے بڑی سخت غلطی کھائی اور ایک پورا نقصان کر دیا، اس کے مشن کا نقصان کیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، جو بھی وہ کر کے چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور اس جو مردہ جماعت ہے اس کا جو خلیفہ ہے اس کو بھی عقل دے، سمجھ دے اس کے، وہ سمجھا سکتا ہے، اس نے بڑے بڑے سمجھا دیے یہ خلیفہ صاحب کیا چیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے، اس دجل سے باہر نکالے، ان لوگوں کو، مردہ لوگوں کو، ان کو کھڑے کرے اور ان کو معاف بھی کر دے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا پتہ نہ لگے، کوئی علم نہ دے، اس وقت تک لوگ اگر مان لیں کسی غلط عقیدے کو تو وہ درگزر کے قابل ہیں، وہ قابل عفو ہوتے ہیں، لیکن جب پتہ چل جائے، کھول کے بتا دے، بندہ آ جائے حقیقت بتا دے، تو پھر نہ ماننا، تو پھر یہ تو شرعی لوگوں کو کام ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے خود ایسے شرعی لوگوں کو نپٹتا ہے ان سے اور ان کو پھر سزا دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو گیا جواب، آگے پھر چلے۔ Fazil Sahib further says, the devil has a tendency to fill the ears of weak of faith to flatter their ego, and this is what has happened with you. You have easily been misled, and now you attempt to do this to others. ترجمہ: شیطان میں ایک رجحان ہے کہ وہ کمزور ایمان والے کی انا کو بڑھانے یا بھڑکانے کے لیے اس کے کان میں پھونک مارتا ہے، اور یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ تمہیں بڑی آسانی کے ساتھ گمراہ کیا گیا ہے، اور اب آپ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احمد جمال صاحب یہ سراسر مجھ پر تہمت اور الزام لگا رہے ہیں، میں نہ میرے کان میں پھونکے تمہاری خلیفہ ثانی کے کان میں، نہ میں ثبوت دیتا ہوں ان پھونکوں کا۔ 30 سال کی 1914 سے 1944 تک ان کے بیان پڑھو۔ میرا گزشتہ سال کا جو تقریر ہے سنڈے کی، اس میں میں نے ان کے حوالے دیے ہیں، وہ حوالے بتا رہے ہیں کہ اس شخص کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، یعنی نفس شیطان ہی ہوتا ہے نا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اندر داخل ہو جاتی ہے۔ انسان کا جب دنیا دار انسان ہو جائے، نفس کے پیچھے چل پائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ جو پھونکیں ہیں میرے کان میں نہیں شیطان نے ماری، اور یہ جو آپ کا مدعی ہے مسلم موعود جو جس کو آپ مانتے ہیں، یہ ساری اس کے کان میں مطلب شیطان نے پھونکیں ماری ہیں، جس کے نتیجے میں پھر آج اس نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ احمد جمال صاحب، اگر نعوذ باللہ آپ کے بقول خاکسار کو شیطان نے بہکایا ہوا ہے، تو پھر کیا آپ سب بشمول خلیفہ رابع اور خلیفہ خامس اور تمہارے سارے مولوی اور تم سب کربستان میں پڑے ہوئے مردے اس قابل نہیں ہیں کہ تم سب مل کر خاکسار کو نعوذ باللہ من ذالک شیطان کے چنگل سے چھڑا لیتے؟ یار اتنی مومنوں کی جماعت ہو تم، پھر اتنے بڑے بڑے عالم ہو، تم تو کہتے ہو ناقابل شکست ہیں ہم دنیا علم میں دلائل کے ساتھ۔ کیا تم میں سے اگر ایک شخص کے دل اور دماغ میں شیطان نے پھونکیں ماری ہیں، وہ 13 سال سے وہ کھڑا میدان میں تمہیں للکار رہا ہے، کیا تم اس کو شیطان سے چنگل سے رہائی نہ دے سکے؟ یار بھاگتے پھر رہے ہو تم لوگ اس کے آگے، جھوٹے الزام اس پر لگا رہے ہو کہ شیطان نے اس کے کان میں پھونکیں ماری ہیں۔ شیطان نے پھونکے تم سب لوگوں کے کان میں ماری ہوئی ہیں، جو میرے آگے دوڑیں لگ گئی ہیں جن کی، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ تو مزید بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری تو لا علمی اور سادگی کا یہ حال تھا کہ مجھے تو اپنے عظیم الشان خوابوں کی تعبیر کا بھی کچھ علم نہ ہوا اس وقت تک، جب تک خدا تعالیٰ نے آپ مجھے ان کی تعبیروں سے آگاہ نہیں فرمایا۔ یعنی میں نے بھی دیکھی ہوئی خواب، میرے دعویٰ بھی مزید مین وہی ہے، خوابوں پر ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں تعبیر کا۔ تو خلیفہ ثانی کو تو 6-7 جنوری یا 7-8 جنوری 1944 کو خواب دیکھتا ہے، تو بھاگ کر جاتے ہی 28 جنوری 1944 کو دعویٰ مسلم موعود کا حلفن کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں شیطان کی پھونکیں، جن کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے کوئی جس سے کام لینا ہے یا کسی مزداق بنانا، کسی پیشگوئی کی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، خواب دیکھ کے بھی بیچارے لا علم ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں 6-7 سال ایسے پھرتا رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، جب تک اس سجدہ سے اٹھنے کے بعد، یا بلکہ سجدہ سے ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ ساری خوابیں اللہ تعالیٰ نے جن سے میں 6 سال تک لا علم رہا، اللہ نے ڈسکلوز کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پھونکیں ہیں میرے تو نہیں ماری، کیونکہ مجھے تو اپنی خوابوں کا نہیں پتہ لگائے گا، شیطان نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود کو فوراً یہ بتا دیا اس نے، اور پھونکیں مار دیں، اس نے دعویٰ بھی کر لیا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان نہ میرے کان میں پھونکیں مارتا ہے، اور نہ ہی میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں،
بلکہ میں آپ سب کو اس گمراہی سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں تمہارے مسلم موت نے تمہیں ڈال دیا ہے۔ شیطان نے یہ پھونکیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کان میں ماری تھیں اور پھر وہ اس کے پیچھے بھی چل پڑا۔ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ سورۃ اعراف کی آیات نمبر 176 اور 170 پڑھے، وہاں پر ایک بندے کی اللہ نے مثال دی ہے۔ وہاں پر مفسر کہتے ہیں کہ یہ بلم باور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیتیں دی تھیں، اس میں کچھ نیکی کا مادہ بھی تھا، بلکہ مرزا طاہر تو اپنے ایک حوالہ میں کہتا ہے وہ ولی اللہ تھا۔ جب ولی اللہ کے منصب تک اگر پہنچ کر ایک بندہ شیطان کے پیچھے چل سکتا ہے، یہ باقاعدہ یہ سورۃ اعراف کی آیات دونوں 176 اور 170 پڑھیں، وہاں پہ یہ ثابت ہے بات کہ جس وجود کی اللہ نے بات کی ہے کہ وہ بد وجود نہیں ہے، وہ نیک تھا، کوئی بندہ تھا پہنچا ہوا تھا، ولی اللہ تھا۔ خود مرزا طاہر سے اس کو مانتے ہیں کہ وہ ولی اللہ تھا اس زمانے کا، تو وہ شیطان اس کے پیچھے چلا، وہ گمراہ ہو گیا۔ وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ ایک میں اسٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، مرزا طاہر احمد کی ہے۔ یہ جو 177 آیت ہے اس کا وہ جو قرآن کریم ہے مرزا طاہر کا ترجمہ شدہ، اس کے 274 صفحے پر ایک نوٹ لکھتے ہیں اس آیت کے حوالہ سے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں جس شخص کا ذکر ہے اس کا نام مفسرین بلم باور لکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی صفات عطا فرمائی تھیں جن کے ذریعے سے وہ خدا کے نزدیک ہو سکتا تھا۔ یعنی یہاں پہ ایک نیک بندے کی بات ہو رہی ہے ان آیات میں، کسی بد کی نہیں بات ہو رہی، لیکن بد نصیبی سے اس نے دنیا کی طرف جھکنا اپنے لیے قبول کر لیا۔ پھر اس کی مثال ایسے کتے سے دی ہے جس پر خواہ کوئی پتھر اٹھائے یا نہ اٹھائے اس نے بھونکتے بھونکتے نڈال ہی ہو جانا ہے۔ بس یہ شخص بھی راہ حق سے بدک کر حق کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ یہ میں نے حوالہ بتا دیا ہے۔ اسی طرح کسی سوال و جواب کی محفل میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب مرزا طاہر احمد صاحب اسی آیت کے حوالے سے جواباً فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت، یہ حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجالس عرفان صفحات 108 109 شعبہ اشاعت لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی۔ تو خلیفہ صاحب لکھتے ہیں ایک اور آیت بلم باور کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو ایک وقت میں اپنے زمانے کا ولی اللہ تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور پھر وہ دنیا داری کی طرف جھک گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ یہ بلم باور کا واقعہ ہے، اس کا نام لیے بغیر ایک کتے سے اس کی تشبیہ مثال دے کر یہاں بھی لفظ کتا آیا ہے۔ بلوشنا لا رفعنہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، اگر ہم چاہتے تو اس بلم باور کا رفع فرما لیتے۔ رفع یعنی اوپر اٹھانا، وہی لفظ ہے رفع عیسیٰ والا، لیکن یہ بدبخت زمین کی طرف جھک گیا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ مرزا بشیر الدین کو اللہ نے بطور مسیل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بخشا تھا، وہ ساری صلاحیتیں دی تھیں اس وجود کو۔ اگر وہ راہ راست پر چلتا، شیطان کے پیچھے نہ چلتا یا شیطان اس کے پیچھے نہ چلتا، تو یقیناً وہ ایک کارآمد انسان تھا، وہ کام کرتا دنیا میں، بڑے بڑے اچھے کام کرتا اور جماعت کی خدمات کرتا۔ تو یہ جو فساد پیدا ہو چکا ہے جماعت میں، یہ نہ پڑتا اگر وہ جھوٹے دعوے نہ کرتا۔ تو لیکن وہ شخص تھا، یہ صلاحیتیں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل گئی تھیں، پھر اس نے یہ گناہ کیے اور یہ کام کیا، یعنی کام یہ کیا کہ وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں آیات میں ان میں پھر اس کی کتے کی طرح مثال دیتا ہے کہ وہ بھونکتا رہتا ہے، ڈنڈا اٹھا تب بھی بھونکے گا اور نہ اٹھاؤ تب بھی وہ ہانپتا رہے گا۔ تو یہ مثالیں ہیں اس انسان کی کہ جس کو اللہ نے نیک صفات دی ہوں، تقویٰ بھی دیا ہو، لیکن وہ ان صفات کو، نیکیوں کو چھوڑ کر وہ دنیا کے گندوں پر منہ مارنا کرنا شروع کر دے، تو پھر ایسے لوگوں کی مثال تو پھر کتے کی طرح ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس سلسلے میں۔ حضرت مرزا صاحب اپنی کتاب ازالہ و حام میں فرماتے ہیں، اور ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کے نسبت خدا تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، جس کا محصل یہ ہے کہ قلب و یموتن علی القلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عد پر مرے گا، جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر راہی ملک بقا ہوگا۔ ازالہ و حام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 190۔ احمد جمال صاحب سے میں کہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موسم ایک اور الہام میں بھی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ حضور صاحب نواب محمد علی خان صاحب کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں
آپ لکھتے ہیں اس کے بعد ایک الہام ہوا جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں ہو جائے. اس کا پہلا فقرہ یہ ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں. حضور صاحب اس الہام کے بعد فرماتے ہیں ایک نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیشگوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے. میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا. اس پیشگوئی کے ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے. بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس کو ٹال دے، اور دوسرے حصے کا حادثہ خاص ہم سے ہے اور ہمارے گھر کے کسی شخص کے متعلق ہے. تذکرہ صفحات 627 تا 628. احمد جمال صاحب سے میں کہتا ہوں آپ سوچیں کہ پیشگوئی ایسی جس سے ملہم بھی فکر مند ہو جائے اور ہو وہ گھر کے فرد کے متعلق. اب اس سے کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت احمدیہ کے اقتدار کی گدی پر بیٹھ کر جماعت احمدیہ اور احمدیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تو پھر وہ متوحش پیشگوئی یعنی جس سے ملہم بھی تشویش میں پڑ گیا، فکر مند ہو گیا، تو وہ پیشگوئی جس سے حضور صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے، اس کا مصداق مرزا محمود احمد کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ جمال صاحب سے میں کہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی کی ملوکیت اور ظلم اور بربریت کا زمانہ 51 سال کچھ مہینے بنتا ہے. ان کا جو کہتے ہیں تم خلافت جبکہ ہے وہ بلائے دمشق ہے، اس کا زمانہ جو ہے ڈیوریشن جو ہے یہ 51 سال اور کچھ مہینے بنتی ہے، یعنی 52 سال پورے نہیں ہو سکتے. حضور صاحب کی اس الہامی پیشگوئی قلب و یموتن علی القلب کا مصداق مرزا بشیر الدین محمود احمد کو یہ پیشگوئی اس کو مصداق بنا دیتی ہے. اس کی بلائے دمشق جو اس کی ملوکیت تھی اس کا زمانہ. اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ عام طبی جو عمر ہے اس کے متعلق ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے احمدی جو ہے میرے علم میں ہیں جو 51 سال ہو کے 52 میں انہوں نے قدم رکھا، چند مہینے کے بعد فوت ہو گئے. میرے علم میں ہیں، میرے دوست ہیں، بعض ان کے والد ہیں، خود وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی اتنی عمر تھی. مقصد یہ ہے تو اس سے پھر تخصیص کیسی ہوگی کہ اس پیشگوئی کا کون مصداق ہوا؟ قلب یموت علی القلب نہیں، یہ ایک خاص واقعہ ہے، پوری ایک صدی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس اقتدار کی جو اتنا زمانہ دیا کہ وہ یہ الفاظ جو ہیں قلب و یموتن علی القلب کے مطابق چلے گئے، یعنی 51 سال کچھ مہینے دے دیے. اور یہ بھی دیکھیں کہ 1954 میں اپنے جھوٹے دعویٰ کے بعد اس پر حملہ ہوتا ہے، اس کی وطین قطع ہو جاتی ہے، وہ مفلوج ہو جاتا ہے، جس کو خدا تعالیٰ کے مسیح موعود نے دکھ کی مار قرار دیا ہے. فالج کو میرا صاحب سام انجامی آتم میں کہتے ہیں دکھ کی مار. وہ مفلوج ہوا 1955 میں، اور پھر اللہ نے اس کو موت نہیں دی ٹل کے 51 سال کچھ مہینے نہ بن جائیں. یہ قلب و یموتن قلب کی کس طرح پیشگوئی پوری ہوئی ہے اس بندے کے وجود پر؟ یہ مفلوج پڑا رہا ہے بیڈ پہ، اللہ نے موت نہیں دی. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بندے نے، میرے عزیز نے مجھے بتایا کہ وہ ان سے ملنے گیا 1963 میں، وہ ہوش میں نہیں تھا، تو وہ اپنا وہ چکی کی طرح وہ بیڈ پہ نا وہ چکر کاٹتا رہتا تھا. میرے ایک عزیز ہیں، وہ تعلق والے ہیں، آج کل تو میرے مخالف ہیں، ادھر کیل کے ہی رہنے والے ہیں. اس نے خود مجھے بتایا کہ میں اپنی امی کے ساتھ جایا کرتا تھا، میں نے خلیفہ ثانی دیکھا ہے کہ وہ ایک ویل چیئر ہوتی تھی تو وہ اوپر بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ ویل چیئر گھمایا سارا کمرے میں وہ گھماتا رہتا تھا. یعنی یہ خود اس بندے کی باتیں ہیں، میرے دعوے کو اس کو پتہ نہیں تھا. اس کا بھائی ہے وہ سمجھتا تھا میرے دعوے کو، وہ سینسیبل بندہ ہے، اس کو میں نے بتایا ہوا تھا، لیکن اس کو نہیں بتایا ہوا تھا جو مجھے یہ کہانیاں بتاتا تھا. تو اب اس سے پوچھو جا کے وہ کہ وہ خلیفہ ثانی حضور حضرت پر نور وغیرہ، لیکن یہ باتیں اس کی ہیں بیان کی ہوئی کہ جناب میں جاتا تھا اپنی امی کے ساتھ احمد نگر سے، اور میں جب دیکھتا تھا کہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہ گھومتا رہتا تھا. اب تم دیکھو کہ یہ ایسا بندہ پھر اللہ کی سزا دی ہے اس پر. ایک نارمل بندہ خلیفہ راشد ہو، خدا کا نام بنایا ہوا ہو، کیونکہ لوگوں کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں خلیفہ راشد بھی، چنتے ہیں لوگ، نیک بندہ ہوتا ہے وہ، تو ان کا انجام بھی تو دیکھیں. تاریخ مذہب پڑھیں، کبھی کسی کا نہیں ایسا ہوا. تو یہ مرزا بشیر الدین محمود پر یہ دکھ کی مار کہاں سے پھر پڑی؟ اگر وہ جھوٹا دعوے دار، اگر وہ مفتری اللہ نہیں تھا. تو اور ایک میں بتاتا ہوں، ایک ثبوت دیکھیں. احمد جمال کو صاحب کیوں اس نے سوال کیا کہ یہ میرے جواب سنیں تو ناراض نہ ہو. میں آپ لوگوں کو ناراض، جتنے بھی قبرستان کے مردے ہیں، میں جواب آپ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں. میں جگا رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ. یہ باتیں حقیقت ہیں.
اور اس دجل کو چھوڑ دو. ایک ثبوت بتاتا ہوں آپ کو کہ عبد الکریم ٹیمپل روڈ لاہور کے والد, یہ لکھا ہوا کس نے, حوالہ میں دیتا ہوں آپ کو. عبد الکریم ٹیمپل روڈ لاہور کے والد محترم مرزا شریف احمد صاحب کے گھر میں خان سامہ کے طور پر کام کرتے تھے. یعنی عبد الکریم ٹیمپل ایک ایسے باورچی کا بیٹا ہے جس کا باپ مرزا شریف احمد کے گھر میں ایز اے باورچی کام کرتا رہا. اس کے متعلق, ایسے بچے کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی تعصب ہوگا. ظاہر ہے کہ جو اتنا خاندان کے قریب ہوگا تو اس پر بھی اثر ہوگا, مطلب کہ حضرت مرزا علیہ السلام کی اولاد کا. تو آگے وہ لکھتا ہے لکھنے والا, اس وجہ سے ان کا بچپن مرزا شریف احمد کے گھر میں گزرا ہے. انہوں نے جماعت احمدیہ روا سے الگ ہونے کی وجہ حلفاً بیان کی ہے. وہ لکھتا ہے آگے, ایک دفعہ موصوف یعنی عبد الکریم صاحب نے رویا میں مرزا محمود احمد صاحب کو ایک گندی نالی سے کتے کی طرح چپ چپ کرتے پانی پیتے دیکھا ہے. اب دیکھیں, آپ خود کریں, یہ میری خبریں ہیں یا یہ لوگ دیکھنے والے میرے رشتہ دار تھے یا میرے جاننے والے تھے, لیکن یہ حقائق ہیں. انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے جماعت احمدیہ قادیان کو چھوڑی, یعنی ایک نان باورچی جو تھا مرزا شریف احمد کا, اس کے بیٹے نے, اور اس خواب کی بنیاد پر اس نے احمدیت قادیان سے تعلق ختم کیا اور لاہوریوں سے جا کے مل گیا, اور خواب اس نے یہ دیکھی. مقصد یہ ہے کہ یہ ساری زندگی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کھول کھول کے اگر دیکھیں, ریسرچ کریں, تو سب پتہ لگتا ہے کہ اس کا سب یہ فریب تھا, یہ جھوٹ تھا. اللہ تعالیٰ پر جو فریب کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑا کرتا. یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ بس مطلب کہ کرتے چلے جاؤ, کون پوچھنے والا, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑا موقع پر ہی حساب لے لیتا ہے اس دنیا میں. تو یہ جو باتیں ہیں میں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں, ربا کا راسپوٹین صفحہ 149 ہے. اب اس کتاب پہ بھی بڑے باتیں کریں گے مخالف قبرستان کے لوگ جو مردے پڑے ہوئے, جو ربا کا راسپوٹین. میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بندہ کتاب لکھنے والا ابھی لاہور میں موجود ہے زندہ. وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے چیلنج کرو باتوں کو, عدالت میں لے کے جاؤ. کیوں نہیں لے کے جاتے اس کو, بندے کو؟ ربا کا راسپوٹین کتاب تمہیں بڑی دکھتی ہے, میں حوالہ اس کا پیش کر رہا ہوں. اگر تم سمجھتے ہو غلط آدمی ہے, وہ غلط حوالے دیے ہیں, تو اس کو عدالت میں کھینچ کے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ یہ 10-15 سال ہو گیا اس کتاب کو چھپے ہوئے, اور ان کی آن دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں. تو یہ باتیں جو لکھنے والے ہیں, جو بندہ ہے, دیکھو پھر وہی بات ہوگی نا. سورۃ الاعراف 176-177 جو آیات ہیں وہ تو پوری ہوگی پوری مرزا بشیر الدین محمود پر, جب ایک بندے نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ کتے کی طرح ایک گندی نالی سے پانی پیتا ہے چپ چپ کر کے. تو یہ باتیں ہیں, تم اٹھے ہو میرے پر الزام لگا رہے ہو کہ جی میں یہ کرتا ہوں فلاں وہ کرتا ہوں. کوئی حقیقت نہیں ہے اس جھوٹے دعوے میں, اور تمہارے لیے یہی ہے چیز کہ تم اس دجل سے باہر آ جاؤ, چھوڑ دو اس کو. آگے میں احمد جماعت صاحب سے کہتا ہوں کہ خاکسار اور میرے اہل و عیال اور میری جماعت کے لوگ ہم سب مظلوم ہیں, کیونکہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں, مولویوں اور نظام کے قطر درتا لوگوں نے ہم سب کا بغیر کسی قصور کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ سے نہ صرف اخراج کیا ہوا ہے بلکہ ہمارا بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے. کیوں بھائی, تم خدا ہو اس دنیا کے؟ محمد صلی کا بائیکاٹ کس نے کیا تھا اخراج, یا کہ محمد صلی نے کیا تھا ابو جہل کا بائیکاٹ؟ کون تھا بھائی؟ مرزا غلام صلی کا بائیکاٹ اخراج جو بھی ہے کس نے کیے تھے؟ امام حسین کا پانی کس نے بند کیا تھا کربلا میں؟ کون غلط تھا ان میں سے؟ یزید غلط تھا کہ امام حسین غلط تھا؟ جن لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا, اخراج کیا مرزا صاحب صاحب کی جماعت پہ, جبکہ مرزا صاحب صاحب کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم ہر دفعہ علیہ السلام کہتے ہیں ان کے متعلق. تم اس کی جماعت سے ہمیں خرچ کر کے بیٹھے ہوئے, اور مجھے اور میرے اہل و عیال کو, اور الزام لگایا کہ مفسد ہیں ہم لوگ. کیا فساد کیا ہے ہم نے؟ ہم تو میدان میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ بھائی بات کریں, قرآن کے مطابق فیصلہ کریں. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں حکم, تمہارے نظام کو نہیں مانتے. حضرت مرزا صاحب صاحب کے الہامی کلام کو ہم مانتے ہیں, تمہارے خلیفوں کی ان خوابوں کو ہم نہیں مانتے. علاوہ ہمارے لاہوری احمدی اور جماعت احمدیہ قبرستان میں ہی ہزاروں احمدی ایسے ہوں گے جنہوں نے پولوس ثانی کے ہاتھوں یہی ظلم سہے ہوں گے. اس نے اپنے عملوں کی یہ سزا پائی تھی اور جھوٹے دعوے کیے تھے اس نے. اور یہ بھی یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ مظلوموں کو ترش اور سخت لہجے میں بات کرنے کا حق دیتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, یا سورۃ النساء کی آیت نمبر
49 ہے، اللہ بری بات کے مشہور کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ مستثنا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو. یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں خواب میں نے نہیں دیکھے، یہ کسی بندے کی خواب ماں سنائی ہے. روا کے راسپوٹین سے میں ایک حوالہ دے رہا ہوں. اگر تم سمجھتے ہو کہ روا کا راسپوٹین لکھنے والا بندہ غلط تھا، وہ تمہارا اتنا فدائی تھا، اس نے مارے کھائی ہیں خلیفہ ثانی کے واسطے. اس کے بیان پڑھو اس بندے کو، اس کی یوٹیوب پہ اس کے بیان ہیں کہ وہ اتنا جیلا آدمی تھا کہ مرزا محمود احمد نے کیا کہ ہم قادیان نہیں چھوڑیں گے. تو وہ ادھر سے چکوں کو رہنے والا تھا، وہ جا پہنچا بھی میں نے جانا ہے، بلکہ وہ جذبہ بھی حضور صاحب کا بیٹا ہے. تو وہ چلا گیا ادھر، ماریں کھائیں، تھانوں میں بند رہا. پتہ لگا تو مرزا صاحب تو بیٹھے ہیں لاہور جا کے. تو پھر وہی سوچ کیا جیسے ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی کبھی سوچا تھا کہ مرزا طاہر ہم بھاگ گئے. میرے ماموں نے پوچھا بھی یہ کیا ہوا اخبار، میں نے وہی حکمت عملی میں نے کہا ماموں جی کو بات ہوگی یار، میں کیا کہوں، وہ چلے گئے، بس کوئی وجہ ہوگی. تو ایسے بھی اس نے بھی سوچ لیا بھی خلیفہ صاحب کو کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی حکمت ہوگی، وہ چلے گئے. جب بیان دیا انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہ میں اپنے باپ کو کہا مخاطب کر کے میں کبھی قادیان نہیں چھوڑوں گا، لیکن 1-2 ہفتے کے بعد وہ لاہور بیٹھا ہوا تھا. اور یہ جو بندہ جس نے کتاب لکھی ہے یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے مرزا محمود کا اتنا عاشق تھا یہ بندہ کہ اس نے اس پر یقین کیا کہ ہم جا کے جان دیں گے. اکیلا مرزا محمود کیوں جان دے گا وہاں پہ. یہ گیا مرزا محمود احمد صاحب لاہور آ گئے، وہاں پر اس کو بہت ٹارچ ہوا، تھانے میں بھی ہوا. یہ باتیں لکھتا میں احمدی بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، بھائیوں کو بھی، دیکھو یہ مخالف نہیں ہے، یہ تمہارے مسلم موت کا یہ جالا تھا. آج اگر اس نے کتاب یہ ربا کا راسپوٹین لکھی ہے، دلائل کے ساتھ اس نے باتیں لکھی ہیں. اگر تم سمجھتے ہو وہ غلط تھا، اس کی ریسرچ پر حملہ کرو، دلائل کے ساتھ اس کے مخالف کتاب لکھو. اگر تمہارے پر اس نے کوئی ایسا کر دیا ہے تو اس کو عدالت میں کھینچو. تو میں تو اس کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اور پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کو حق دیتا ہے کہ جناب تم بھی پھر بات کرو کہ یہ میں اس وجہ سے کہ ہم بھی مظلوم ہیں. تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی، میرے بچوں کے ساتھ بھی، میرے ساتھیوں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہوا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ کیا پوری جماعت احمدیہ قبرستان بن کے مرزا صاحب کی جماعت کو تم نے قبرستان بنا دیا ہے. وہ سارے مردہ لوگ ہیں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، تم ظالم لوگ ہو. اور سارے احمدی جو قبروں میں دبے پڑے ہیں سارے مظلوم لوگ ہیں. میرا ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ان سے نہ، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا تم کو چاہیے کہ کچھ اللہ سے دعا کرو، کھڑے ہو جاؤ، تقویٰ اپنے آپ میں اندر پیدا کرو. یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے بگاڑ سکتے. اگر خدا کسی انسان کا متولی ہو جائے دنیا کیا اس کا کر سکتی ہے. لیکن یہ آزمائش ہے اللہ کی، اللہ جس کو توفیق دے تو وہ اس میں بھی طاقت آتی ہے. جو نہ پھر اللہ سے توفیق پائے، ادھر نہ سوچے، دعا نہ کرے، تو پھر اللہ کہتا ہے بھی چلو چھوڑو بھی، تم یہ لگے رہو، تو مجھے کیا تیری پرواہ ہے. آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی موضوع پہ تھا، دعا کا ہی فلسفہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ درد کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ مت مانگتا ہے کہ اے اللہ میں کیا کروں، یہ ہم تو اس نظام میں کیا کریں، ہم بات کریں گے تو ہمیں نکال دیں گے، ہماری پھر مسئلے ہیں. تو درد کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مت مانگو. انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں وہ ایسا تقویٰ نصیب کرے گا، ایسی دلیری نصیب کرے گا، ایسے حالات تمہیں پیدا کر دے گا، تمہیں ان مجبوریوں سے آزاد کر دے گا. ایسی حالات تمہارے ہو جائیں گے کہ خدا تمہاری ہر مشکل کو دور کر دے گا. تو بہرحال میں دیکھ لیتا ہوں یہ سوال، اس کے آگے اگر کوئی سوال ہے تو وہ اپنا وہ کریں منصور، تو مجھے تو پتہ نہیں. Ahmed Monsef says, though like the Lahore Ahmadis, history will show you your few mega followers will not be able to enlarge any further and wither away truly humiliated unless you repent. ترجمہ اگرچہ لاہوری احمدیوں کی تاریخ کی طرح تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے تھوڑے سے پیروکار اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکیں گے اور وہ رسوا ہو کر تتر بتر ہو جائیں گے اگر آپ نے اختلافی محنت کی. میں جواباً گزارش کرتا ہوں اس صاحب کو کہ لاہوری جماعت بھی عقائد کے حوالہ سے قادیانی جماعت کی طرح گمراہ ہے. اگر وہ زیادہ بھی ہو جاتے تب بھی عقائد کے لحاظ سے وہ گمراہ ہی ہوتے. پہلی بات تو یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ خاکسار نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تعلیم
سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو پر عمل کیا تھا، آج بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ کیا خلیفہ رابع صاحب کے جوابی خطوط میں بھی اس تعلیم کا تاثر ملتا ہے؟ کیا اس کے جوابی خطوط پڑھو، وہ بھی نفسانی مطلب خیالات، شیطانی وساوس، مطلب ایک بندہ جو عاجز انسان ہوتا ہے، دیکھو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چن لیتا ہے نا، اگر اس کی زندگی میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تب بھی میں آپ کو پرسنل تجربہ ہے میرا، میں بتاتا ہوں کہ وہ دھویا جاتا ہے، وہ انسان رہتا ہی نہیں دنیا کا، اس کے بعد خدا کے لیے جیتا ہے، خدا کے لیے مرتا ہے۔ تو کیسے یہ لوگ تھے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہ ایک بندہ دلیل کے ساتھ اس کے آگے دعویٰ رکھتا ہے تو چھوٹتے ہی وہ سیاست کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو سمجھ دے اور اس بات سے یہ رک جائیں۔ باقی میں احمد جمال صاحب سے کہتا ہوں کہ خاکسار بھی اور میرے پیروکار بھی حق الیقین پر قائم ہیں، ہم حق الیقین پر قائم ہیں۔ مجھے نہ صرف اس بات کا حق الیقین ہے کہ میں صادق ہوں، بلکہ اس بات کا بھی عرفان کامل ہے کہ میں کس طرح صادق ہوں، اور اس کا بھی مجھے کامل عرفان دیا گیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کس طرح اپنے دعوے میں جھوٹا تھا۔ یہ سب علم کی باتیں ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب حق الیقین پر قائم ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اکا دکا کے سوا کہ یہ میرے ساتھی ساتھ چھوڑے۔ لیکن میں بفرض محال کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر یہ مجھے چھوڑ بھی جائیں تو اس سے کیا میرا دعویٰ غلط ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواری اسے ابتلا کے وقت میں چھوڑ گئے تھے۔ کیا حواریوں کے بھاگنے سے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صداقت پر کوئی اثر پڑا تھا؟ ہرگز نہیں، کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ بلکہ طرفہ تماشا دیکھیں کہ جس کی زندگی میں اس کے حواری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اسے چھوڑ گئے تھے، تو آج اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی دنیا میں کیا شان ہے۔ آج بھاگنے والوں کا نام بھی تاریخ میں اس کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ احمد جمال صاحب آپ اس صادق انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اپنے رب کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس نے اپنے رب میں پائی۔ اب میں اس عظیم لال کو، اس عظیم خزانے کو اور اس عظیم بہشت کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ کے یہ وساوس اور ڈراوے اس صادق انسان پر کیا اثر کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا فکر کریں۔ اگلا سوال۔ Jamal Sahib says, time is now moving faster and Allah Ta'ala is looking to clear the path of the true followers shortly. Like at the time of Hazrat Nuh, you will either be in the ark or outside of it, and then none can save you. ترجمہ: وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سچے پیروکار کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جس طرح حضرت نوح کے وقت میں ہوا تھا، یا تو آپ کشتی میں ہوں گے یا اس سے باہر، اور پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جماعت صاحب، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ وقت آپ کے لیے اور آپ کی جماعت جو قبرستان ہے اس کے لیے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ سب اپنے بد انجام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنا فکر کریں۔ خاکسار اور میرے ساتھی تو آخری زمانے کے نوح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کشتی نوح میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنا فضل دے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اگر آپ نے اور آپ کی جماعت احمدیہ قبرستان نے گمراہی سے توبہ نہ کی اور اپنے مسلم مودی دجل اور خلیفہ خدا بناتا ہے کہ دجل کو نہ چھوڑا، تو آپ بچ نہیں پائیں گے۔
اور ہلاکت آپ سب کا مقدر بن جائے گی. آپ اور آپ کی جماعت بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرح ایک عبرت کا نشان بنا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نام نہاد خلیفے کو تقوی اور بصیرت عطا فرمائے. آمین. آگے اگلا سوال. Ahmed Jamal Sahib says, may Allah open your eyes and heart to be given a chance of forgiveness. A message from a son of the true Jamaat of Allah. Wassalam, Ahmed Jamal, 25th July 2016. ترجمہ: اللہ آپ کو معافی کا ایک موقع دینے کے لیے آپ کی آنکھیں کھولے اور آپ کا دل کھولے. اللہ کی سچی جماعت کے ایک فرزند کا پیغام. والسلام، احمد جمال، مورخہ 25 جولائی 2016. پہلی بات یہ کہ خاکسار اس دنیا کا ایک انتہائی خوش نصیب انسان ہے جس کو میرے خدا نے اپنی رحمت کا نشان بنایا ہے. میں جتنا بھی اپنے عظیم قدرتوں والے خدا کا شکر کروں تو بھی وہ کم ہے. وہ خدا جس نے خاکسار ایسے کمزور اور ان پڑھ انسان کو، ان پڑھ مینس کے مذہبی طور پر ان پڑھ تھا میں، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا. اور جمال صاحب، جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی تردید کے لیے خاکسار کے پاس محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے 13 مبشر الہامات ہیں، اور قرآن کریم کی روشنی میں یہ 13 مبشر الہامات قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلح یا مسیل مبارک احمد محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر خلیفہ ثانی یا آپ کا پولوس ثانی کا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود یا مسیل مبارک احمد، یہ دعویٰ کس طرح سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ سیاسی دھاندلیوں کی طرح ایک سیاسی دھاندلی نہیں بلکہ ایک عظیم مذہبی دھاندلا ہوا ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھے کہ خاکسار کے پاس اپنی صداقت کے حق میں ایک ایسا عظیم و شان الہی نظریہ ورچوئس گاڈ ہے جس میں موعود ذکی غلام مسلم موعود کی مرکزی علمی الہامی اور قطعی نشانیاں موجود ہیں. کیا آپ اور آپ کی جماعت کا خلیفہ اور مولوی تقوی کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں میرے ساتھ باہمی تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ تیار ہیں تو میں اس کام کے لیے میدان میں بھی کھڑا ہوں اور آپ سب کو اس کی دعوت بھی دیتا ہوں. آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی فضول ضد کو چھوڑیے اور حضور صاحب کی جماعت اور آپ کے مشن کو برباد نہ کیجیے. میں ہوں خاکسار، مرد حق محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا. عبدالغفار جنبہ، موعود ذکی غلام مسیح الزماں، موعود مجدد صدی 15. یہ میرا دعویٰ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور، میری عرض ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن میں کیا کیا علیحدگی ہے، یہ وضاحت سے سمجھا دیں. علم ظاہر اور باطن، جیسے کہ اس پیشگوئی الہامی جو ہے اس میں بھی ہے، وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یاد رکھیں، ظاہر اور باطن دونوں اللہ کی صفات ہیں. اول آخر ظاہر باطن، چار یہ صفات ہیں. یہ صفات ہی اللہ تعالیٰ کے جو کامل علم اور معرفت ہے اس کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں. یہ تفصیل آپ میرے ورچوئس گارڈ جو نظریہ ہے اس میں پڑھ لیں. باقی آپ کا سوال یہ ہے کہ ظاہر اور باطن علم میں کیا فرق ہے. ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا تو ایک ہی وجود کی یہ دونوں صفات ہیں. تمام جو ظاہری علوم ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہیں اور جتنے باطنی علوم ہیں وہی اسی کے متعلق ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا ڈفرینس ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں مادی، بظاہر ان کو ہم ظاہر کہتے ہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں. یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جبکہ ان چیزوں کی تخلیق کرنے والا جو وہ بھی ظاہر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ بھی ہے، ظاہر ہے. لیکن ہماری آنکھوں کی، مادی آنکھوں کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ ظاہر ہے. ظاہر اس کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو، جو چھپا ہوا نہ ہو.
تو ایک لحاظ سے آپ کا سوال غالباً اس نقطہ نظر سے میرے سے پر ہوا ہے کہ یہ جو ظاہری علوم ہیں ان کا اور باطنی علوم کے درمیان میں کیا فرق ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ظاہری علوم جو ہیں بظاہر میٹیریل سائنسز جو ہیں, فزیکل سائنسز ہم کہہ لیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان جب عقل کے ساتھ اسٹڈی کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, تو آدمی کا علم آگے بڑھتا ہے, ان کو پڑھ سکتا ہے, جان سکتا ہے, اس کا علم بڑھتا ہے. ظاہری یہ چیزیں ہیں, مادی سائنسز کہہ لیں, میٹیریل سائنسز کہہ لیں. لیکن جو باطنی علوم ہوتے ہیں وہ تو ٹوٹلی ایسی ہیں جو چھپے ہوئے راز ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے, اس کے علم کے. تو وہ جو ہیں اس کو میں کہوں گا کہ وہ علم و معرفت ہوتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, وہ جس کو چاہے علم و عرفان دے, جس کو چاہے نہ دے. تو اس کی جو دین ہے وہ اس کے خاص فضل کے ساتھ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ظاہری علوم ہیں جن کو عقل سمجھ سکتی ہے, یہ 3 درجے ہیں علم کے, یعنی علم سیکھنے کی میں بات کر رہا ہوں. علم کیا ہے اس کی ایک اور بحث ہے, وہ تو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ٹو نو, ہمارا جاننا, جس کو جاننا ہے, دی نالج, وہ علم ہے. لیکن آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جاننا, یہ جو انسانوں کا جاننا ہے, اس کے 3 مراتب ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. یہ جو جس بات کی آپ سوال میں کر رہے ہیں وہ ظاہری علوم جو ہیں, یہ سائنس میٹیریل ہیں, یہ ساری ان کی دوڑ دھوپ علم الیقین تک ہوتی ہے. یہ اس دائرے میں آتی ہیں, ان کا عقل کے ساتھ تعلق ہے. لیکن جو ہی یہ ڈیپ سائنسز آگے چلی جاتی ہیں تو وہاں پر عقل کی چھٹی ہو جاتی ہے, تو وہ چھوڑ دیتی ہے ساتھ انسان کا. تو پھر آگے پھر عین الیقین کی باتیں ہیں اور حق الیقین کی باتیں ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہیں. اور اللہ کی مدد کیسی آتی ہے انسان کے پاس, وہ اس کا الہام اور کلام ہے, بات ہے. مثلا خواب دیکھنا, الہام ہو جانا, الفاظ میں ہو یا اس کا مضمون دل پر ظاہر ہو جائے, یہ ساری الہام کی قسمیں ہیں. تو یہ جو ہیں باتیں پھر آگے جو عین الیقین یا حق الیقین کی باتیں ہیں, یہ ساری اللہ تعالیٰ کے فضل, اللہ تعالیٰ کے الہام پر منحصر ہیں. جس کو الہامی روشنی مل جائے تو وہ ان چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے, جس کو نہیں ملتی تو پھر اپنی عقل کے ساتھ تو وہ پھر علم الیقین کے حد تک جاتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, میرا ویسے یقین ہے کہ جتنے بھی نامی سائنٹسٹ گزرے ہیں, انکلوڈنگ نیوٹن اور آئنسٹائن وغیرہ, یہ سب لوگ نیک تھے. ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دیکھی, اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے, اس کا مطلب یہ نہیں جو مسلمان کلمہ نہیں پڑھا وہ انسان ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے بندہ تو ہے نا. ان میں کوئی ایسی چیز اللہ نے دیکھی, نیکی دیکھی, کوئی ایسے انسان ہو گئے کہ اللہ نے ان پر فضل کیا. یہ جہاں تک پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے الہام کے ساتھ پہنچے ہیں, بندے کی عقل کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا وہاں پہ. یہ خفیہ خزانے ہیں اللہ کے. اگر ان لوگوں کو ملے تھے, اگرچہ وہ یہودی تھا لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ اس کو یہ چیزیں ملی. نیوٹن کی اللہ کے فضل, وہ بھی یہودی تھا غالباً, ملی. تو مسلمانوں کی بدبختی دیکھیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو گالی نکالتے ہیں جبکہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جس ایک آدھ کو نوبل پرائز ملا, احمدیوں میں سے بھی ملا, اس کو بھی خارج کر کے باہر بٹھایا ہوا ہے, اس کو بھی یہودیوں کو گالی نکالتے ہیں, عیسائیوں کو نکالتے ہیں. دیکھو اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. اللہ خود علم ہے اور پوری کائنات اس کے علم کا, یعنی خود اس کی ذات کا ظہور ہے. تو اس کے جاننے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے. اس کی مدد کے بغیر تو ہم جان ہی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں اگر چلتا چلوں گا تو یہ گھنٹہ یہ جواب ہوتا رہے گا. یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ہے نا میٹیریل سائنسز, فزیکل سائنسز, ان کو جاننا, ان کا علم, یہ جو ظاہری علوم میں جو انسان جن کو دیکھتا ہے ان میں آتا ہے. تو باطنی علوم تو ہے ہی باطن, وہ تو علم و معرفت کی باتیں ہیں. وہ تو پھر خفیہ جو راز ہیں اللہ کے, اس کی ذات کے بارے میں, یا اس کی اللہ کی یہ جو کریشن ہے, بعض بلکہ بہت زیادہ کریشن اللہ کی جو ہے وہ تو ہماری نظروں سے دور ہے, ہم دیکھتے نہیں اس کو. مثال کے طور پر الیکٹران کون دیکھتا ہے؟ کسی نے وہ فورس دیکھی ہے, گریویٹیشن فورس؟ وہ جو 4 طاقتیں جن کو 3 میں کیا گیا ہے, ڈاکٹر عبدالسلام کی بھی نظریہ اس میں داخل, کیا کبھی کسی انسان نے اپنی عقل سے یہ دیکھی ہیں قوتیں؟ حالانکہ یہ تخلیق ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ تخلیق ہے. لیکن تخلیق بھی اس کی ہمیں مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی. تو بہرحال یہ چیزیں جو پوشیدہ ہیں, پوشیدہ در پوشیدہ ہیں,
تو پھر ان کو بھی عقل سے تو نہیں بندہ پا سکتا, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہونی چاہیے. تو اللہ جو وہ خود ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی, جس نے یہ ساری طاقتیں تخلیق کی اور کائنات بنا دی, تو وہ تو ایک ایسا وجود ہے جس تک پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی لے کے جاتا ہے. تو آگے کچھ سوال اگر ہے تو وہ لے کے کریں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آیا آپ نے جو دعویٰ کیا ہے مول ترکی غلام کا, آیا اس کے بعد آپ کی خلافت آگے چلے گی اور کب تک چلے گی اور اس کے کتنے خلیفہ ہوں گے؟ سوال 2-3 ہے, اگر اجازت دے تو اس کے بعد. اچھا ہاں ٹھیک ہے, اس کے بعد کر لینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, اسی سال یو کے میں جلسہ سالانہ ہوا تھا, وہاں پہ سوال جو آپ کی محفل میرے 2 غالباً 3 ہیں وہاں پہ, میں وقت بچانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی وہ سوال جواب کے جو سیشن ہے alghulam.com پر آن ایئر ہیں. یہی سوال جو آپ نے کیے ہیں اسی قسم کے سوال مجھ پر آیا تھا, میں نے جواب دیا ہے, تفصیلی جواب وہاں پہ پڑھ لینا, سن لینا. تو میں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جب خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو آتا ہے نا, تو جب وہ اپنی مرسل ہوتا ہے, بھلے وہ نبی ہے, مجدد ہے, جو بھی ہے, ہم اس بحث میں نہیں جاتے. جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے, وہ چھوٹا بڑا اس میں نہیں ہوتا, وہ سارے ایک برابر ہیں ایز اے مرسل کے طور پر. ہاں ان میں بھی فرق ہوتے ہیں, بعض نبی بڑے زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں, بعض کچھ کمزور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت ذکر علیہ السلام ایک نبی تھے, لیکن اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے, ان پر ایسی شدید نازل ہوئی. ایسے آسم ایک بڑے عظیم نبی, حضرت مرزا صاحب السلام بھی ایک نبی ہیں, لیکن بڑا فرق ہے ان میں نا, مطلب کہ ایک لحاظ سے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ دنیا میں آتا ہے اور وہ اپنا ہدایت دیتا ہے, لوگ ہدایت پاتے ہیں, اس کی جماعت قائم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے ظاہر وہ زندہ تو نہیں رہ سکتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جب وہ جائے گا تو اس کے بعد اس کا خلافتی سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کا. تو جب وہ خلافتی سلسلہ شروع ہوگا تو پھر اس وقت تک وہ جاری رکھے گا جب تک وہ رشد و ہدایت پر وہ قائم رہیں گے. جب وہ بگڑ جائیں گے, دنیا دار بن جائیں گے, تو اس کے بعد پھر نام کے خلیفے بن جائیں گے. وہ ایسی جیسے جماعت احمدیہ میں ہوگا, خلافت شروع ہوئی تو وہ خلافت جو تھی 6 سال کے بعد اینڈ ہو گیا اس کا. آنسم کے بعد جو خلافت شروع ہوئی اس کا اینڈ 30 سال کے بعد ہو گیا. دیکھو آنسم رحمت اللہ عالمین تھے, انہوں نے اتنی اصحاب کی تربیت کی تھی, اس کے باوجود ان کی خلافتی جو سلسلہ ہے رشد و ہدایت کا 30 سال تک چلا. اس کے بعد ملوکیت آ گئی, انبیاء آ گئے, عباسی, سارے کہتے تھے خلیفے ہیں ہم, جبکہ خلیفے نہیں تھے. خلافت کا اینڈ 30 سال کے بعد ہو گیا. میرا سلام کے بعد خلافت شروع ہوئی, اس کا اگر دیکھا جائے وہ اس کا اینڈ خلیفہ نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ختم ہو گیا. جب میرے بعد جب تک لوگ میرے ماننے والے سیدھے راستے پر چلیں گے, اس تعلیم کو, قرآن کی تعلیم کو, حضرت مرزا صاحب السلام کی تعلیم کو, میری جو ناقص کا غلام ہوں اس تعلیم کو فالو کریں گے, نہیں چھوڑیں گے, تو انشاءاللہ ان کا خلافتی سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بعد انشاءاللہ خدائی خلیفے جیسے یہ لوگ ہیں, اس قسم کے خلیفے میری جماعت کے لوگ قبول نہیں کریں گے. میں لکھ کے جاؤں گا اس دنیا میں کہ تم نے اس قسم کے خدائی خلیفے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں ماننا. میں ایسا چارٹر دے کے جانا چاہتا ہوں, ایک ایسی البصیرت لکھ کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر میں ایک سسٹم دینا چاہتا ہوں, بیلنس جو ہوگا کہ خلیفہ اگر آپ لوگوں نے چن لیا ہے میرے بعد, اگر وہ خلیفہ میرا جانشین بن کے بدکاریاں کرتا ہے, مالی گھون کرتا پھر رہا ہے, میں حق دے کے جاؤں گا احمدیوں کو, میں اپنے ماننے والوں کو, کہ اس پر اگر تمہارے پاس آزادی ضمیر ہے, تم اس پر سوال کرو, اور اس کو عدالت میں جماعت احمدیہ کی میں عدالت انشاءاللہ اپنی زندگی میں بنا کے جاؤں گا. وہاں پہ متقی جج ہوں گے جنہوں نے قرآن پر حلف لیا ہوگا کہ وہ کسی کی ناانصافی نہیں کریں گے. اگر وہ عدالت پھر ثابت کر دے گی یہ خلیفہ جو ہے یہ غلط آدمی ہے, یہ اس کا اہل نہیں ہے, تو وہ مجلس شورا جو ہے جو میں دے کے جاؤں گا تصور, وہ اس کو معزول کر دے گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ خلیفے جو ہیں ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ خلافت کیوں ٹوٹی؟ ان خلیفوں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے میں سمجھتا ہوں غیروں نے نہیں پہنچایا. انبیاء نے کیا کیا ہے؟ محمد کے نواسی کے ساتھ کیا ہے کربلا میں, یہ خلیفے تھے. احمدیت کے ساتھ کیا ہے ان خدائی خلیفوں نے کیا ہوا ہے, ستیہ ناش کر دیا. میرے بعد یہ سلسلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایسا سسٹم دے کے جاؤں گا کہ کوئی خلیفہ
اللہ اصل ہدایت تو اللہ کے پاس ہے, وہ دے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ جو کرتا ہے جی میں تو پھر خلیفہ ہوں, مجھے کو کیا کہہ سکتا ہے. نہیں, جماعت کے پاس حق ہوگا بھی, اگر یہ غلط ثابت ہو گیا آدمی اس کو اتارو, کوئی نیا بندہ منتخب کرو. آگے جی شروع میں تو پہلے خلیفہ تک یہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. جی جی اس کے بعد تھوڑی تھوڑی آستہ جو الٹنی شروع ہوئی جی جی اور سارا نظام ہی جی جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں آیا اس کے بعد ہوں جو نظام چلے گا ہوں وہ بھی اسی طرح آستہ آستہ دھول چڑھتی جائے گی, اور جو ہماری نسلیں آئیں گی جی جی آیا وہ بھی اسی طرح ہی. میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, بیٹھتے ہیں, بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی میری سوال جواب کا جو سیشن ہے اس میں بڑی تفصیل سے میں نے باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد عربی وسلم نے وہ بڑا عظیم نبی رحمۃ اللہ عالمین تھا, لیکن جس طرح وہ اس دنیا سے گئے, امت چھوڑ کے گئے, ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اس معاملے میں اسپیشل کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہمارے پاس کہ امت ان پر عمل کرتی اور بچ جاتی گمراہیوں سے. ٹھیک ہے, حضرت مرزا صاحب ہم اس کے بعد آئے 1400 سال بعد, انہوں نے بھی الوصیت لکھی, اس میں بھی بہت سارے ابہام ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, کوئی کچھ وصیت کو منا کے پھر رہے ہیں. یعنی مرزا بشیر الدین محمود نے بھی اپنے زوم میں اسی وصیت پر عمل کیا. جو مخالف ہیں, جو میں کہتا ہوں, اصل بات یہ تھی کہ وہ صدر انجمن جو احمدیہ ہے جس کی اکثریتی رائے کو وہ قطعی کہہ گئے تھے, مرزا بشیر الدین محمود نے میں دوسرا کام کیا کہ 40 بندے اکٹھے کر لیے اپنے ہواری, وہاں پہ وہ اپنا منتخب ہو گیا نام پیش کروا کے, جبکہ اس کو چاہیے تھا صدر انجمن احمدیہ کے وہ جو نامزد مرزا صاحب کر کے گئے تھے بندے, ان کی جو زندہ اکثریت تھی 13 بندے تھے, خلیفہ نور الدین تو فوت ہو گئے, 13 باقی رہ گئے وہ زندہ تھے, ان کی اکثریت یعنی 7 بندوں کا اس کے انتخاب کے وقت اس کے شامل ہونا ضروری تھا, وہ چاہے یس کرتے پھر ٹھیک تھا, پھر وہ خلیفہ میں کہتا بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق آیا. اس نے تو اپنی مجلس سے حواریوں کو بنا کے, وہ تو خلیفہ اول کی دور میں یہ انجمنیں یہ ساری سیاسی کارروائیاں کرتا رہا. اس نے مجلس انصار بنائی, مجلس ارشاد بنائی, الفضل جاری کیا, دعوت الی خیر فنڈ جاری کیا اپنے. میں سوال کرتا ہوں اس جماعت احمدیہ سے, آپ بھی مجھے پوچھ کے بتانا مولویوں سے, کیا یہ باتیں کام کرنے کے لیے خلیفہ اول سے انہوں نے منظوری لی تھی, یا خلیفہ اول نے ان کو تحریک کہا تھا مرزا محمود ہے یہ کام کرو؟ یہ سب ان کے ایک نبی کا بیٹا تھا, لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا, اس چیز سے انہیں فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو یوز کیا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے جو الفصیح لکھی اس میں بہت حکم ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی, بلکہ کہ ہر کوئی کچھ بنا رہا ہے اس کو, کوئی کچھ بنا رہا ہے, لیکن میری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دینا. ہمارے دین اسلام میں سب سے بڑی ظلم جو ہوا ہے یہ جو گئے ہیں, مطلب پہلے میرے آقا گئے ہیں, وہ اس طرح امتوں کو چھوڑ کے گئے ہیں, اپنی جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ ایسا کو دے کے نہیں گئے کہ جس سے وہ باندھ جاتے لوگوں کو کہ نہیں غلطی کا امکان کم سے کم ہوتا. انسان کے ساتھ نفس ہیں, میں نہیں کہتا میرے ماننے والے فرشتے ہیں میرے بعد وہ فرشتے رہیں گے, نہیں نفس ہے ان کے ساتھ بھی, لیکن میں چاہتا ہوں اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا دینا, ایسی وصیت لکھوانا کہ جو ایسی ہو کہ جس میں پھر کسی انسان کو جماعت کو نقصان پہنچانے کا یا کوئی خلافت کے نام پہ ملکیت قائم کرنے کا کم سے کم چانس ہو. لوگوں کے پاس حق ہوں, میں دے کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ لوگ محاسبہ کریں, پھر پکڑیں اس کو. یہی بات ہے کہ یہ لوگ خلیفے بن جاتے ہیں, اس کے بعد جی ہم کو مزدور کون کر سکتا ہے, یا وہ جو مرضی کام کریں, آزادی ضمیر چھین لی, اخراج مقاطع جاری کر, لوگوں نے کیا کرنا ہے, خلیفہ صاحب جو مرضی کر رہا ہے. میرے بعد ایسا نہیں ہوگا, میری دعا ہے, اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ جب میں اس دنیا میں جاؤں اس سے پہلے میں کل وصیت آپ سب لوگوں کو دے کے جاؤں کہ جس کے ذریعے انتہائی کم چانسز میں سمجھتا ہوں چھوڑ کے جاؤں گا کہ لوگ گمراہ ہو گئے. کیونکہ جب بیلنس ہوگا, ایک خلیفہ پر ایک تلوار لٹک رہی ہوگی کہ جناب میں معذور بھی کیا جا سکتا ہوں. جن لوگوں نے وہ خدا کا بنایا وہ نہیں ہوگا میرے بعد جو خدا جس کو بنائے گا وہ خود کھڑا ہو جائے گا, جس میں کھڑا ہوں اس کو کوئی نہیں بنائے گا, خدا اس کو بنائے گا, اس کو معذور بھی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جس کو لوگ بنائیں گے, مدرسے شورا بنائے گی نیک سمجھ کے, اگر وہ غلط کام کرے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ میرے پر ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے, اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی. جب تلوار لٹکے گی تو پھر وہ اتنا نہیں کریں گے, یعنی خوف ہوگا ان پر. لیکن ابھی تو مرزا صاحب کے بعد یا امت محمدیہ کے بعد کوئی خوف نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں قبضہ آ گیا اللہ دکھایا صلی اللہ کہتے سب اسی خلیفے ہیں, اس میں مرنا, اور پچھلے دی تیاری کی ہوئی پہلے وہ بیٹھے ہیں 5-7 لائن سے. مقصد یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ اللہ میں توفیق دے کہ میں اس برائی کو ختم کر کے جاؤں دنیا میں. اگلا کوئی سوال؟
کرو السلام علیکم بال سلام. حضور، بائبل، قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو شخص اس وقت آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر حدیث ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے، مثلا خدا کے نبی کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے اور آپ کا خلیفہ آپ میں ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. ہاں جی. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اگر سورہ مریم دیکھیں، اس کے اندر 2 آیات ایسی ہیں، مثلا ایک سورہ مریم کی 15 نمبر آیت ہے، دوسرے لوگوں کے قرآن میں اور جماعت احمدیہ کے وہ 16 نمبر ہوگی. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہو اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے. یہ غیر احمدیوں کا مثلا ترجمہ ہے، لیکن یہاں پہ لفظ آیا یا بہت سو، اس کا مطلب ہوتا ہے رسل، مثلا رسول کر کے بھیجا جائے. آیت سورہ مریم میں آیت نمبر 33 ہے دوسروں کے قرآن میں، اور جماعت احمدیہ میں 34 نمبر ہوگی. اس میں حضرت عیسیٰ اپنے متعلق بتاتے ہیں، سیم وہی یا جو اللہ یحییٰ کے متعلق بتا رہے ہیں. وہ مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میرے موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. اس میں آبائسوں کا لفظ آیا ہے، وہ اس کا مطلب رسل ہی ہے. اور بائبل میں مثلا آپ نے ایک جگہ پہ بتایا، بائبل میں متی ہے باب 11 آیت 12 13 14، آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. مثلا جو ہوا لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. اور یوحنا پشمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے رہے ہیں. تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے. بس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں. مثلا بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت یحییٰ جو تھے مثلا وہ حضرت عیسیٰ کے وقت تھے. میں چاہتا تھا کہ آپ نے کافی آیات پڑھی ہیں، یہ بائبل کی بھی آیات پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مخصوص سوال کریں میرے آگے، اس کا پھر میں جواب دوں. یہ 2 آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، آپ نے یہ پڑھی ہیں. میں کچھ آپ کی اتنی بات آپ نے کی ہے اس سے میں تھوڑا سا ایک چیز سمجھاؤں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم میرے ہوتے ہوئے مثلا میں معوذ ذکی غلام کا دعویٰ رکھنے والا ہوں، کوئی اور وجود بھی شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ وہ ہو سکتا ہے خدا کا کھڑا کیا ہوگا نا. لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ بات تھی. ایٹ اے ٹائم سینکڑوں نبی ہوا کرتے تھے، توریت کی خدمت کرتے تھے، وہ سارا ہوتا تھا. قرآن کریم نازل ہونے کے بعد آسم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے نا کہ ایٹ اے ٹائم کئی مجدد اللہ کھڑا کر دے، تو یہ تو فساد ڈالنے والی باتیں ہیں نا، مطلب فساد ہو جائے گا. ہاں اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے کہ بہت زیادہ وسیع دنیا پھیل جائے. اور میں مثلا میرا دعویٰ ہے، میں ادھر ہوں اور یہ میڈیا بھی نہ ہوتا، مطلب کہ 100 سال پہلے کی بات لے لیں، جیسے میرا سب آئے تھے، اتنا میڈیا نہیں تھا، لکھنے والی کتابیں تھیں، تو یہ ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل کہ آسٹریلیا میں کوئی مسلمان ہوتے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آواز نہیں میرا صاحب علیہ السلام کی جا سکتی تھی، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پھر وہ کھڑا کر دیتا. یہ تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن جب میڈیا اتنا آزاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات دنیا کے کناروں تک پہنچ رہی ہے، اور پھر آسم نے جو فرمایا ہے، جو حدیث ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جو ترجمہ کیا ہے، غیر احمدیوں نے کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے ساتھ پر ایک بشر کو، ایک بندے کو چنے گا اور اس کو کھڑا کرے گا اپنی امت کی یا اپنی لوگوں کی، مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے نا. اب
اس وقت سے پہلے تو کہہ سکتے ہیں 200 سال 400 سال پہلے ہو سکتا ہے ایٹ اے ٹائم کو ہوئے ہوں کہ ایٹ اے ٹائم دنیا میں کوئی کہ 2 بھی ہوں 3 بھی ہوں مجدد، لیکن اب زمانہ اتنا ڈیولپ کر چکا ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کام پھر وہ میں تو خود کہوں گا کہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، لڑا رہا ہے. پھر وہ یعنی ایک بندہ ادھر میں نے مجھے کھڑا کر دیا، دوسرا بھی کھڑا کر دیا، وہ کہتا ہے میں ہی مجدد ہوں، میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے کھڑا کیا. اس میں تو لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی، پھر لوگوں کے پھر تفرقے اور پھر یہ چیزیں ہوں گی نا. نہیں، لیکن حضور جو حدیث ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم آپ میں نازل ہوں گے جی آپ کے امام آپ میں موجود ہوں گے، جی یہی ترجمہ. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. حدیث میں تو کیا وہ عیسیٰ ابن مریم ہی؟ نہیں میں بتاتا ہوں. اگر آپ کا سوال مکمل ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سنیں، میں جواب دیتا ہوں. جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب موعود عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا نا دنیا میں، ظاہر نازل تب ہوگا جس کو اللہ نازل کرے گا، اور وہ ہوگا عیسیٰ ابن مریم جس کو اللہ بنائے گا، مریم کا فرزند بنائے گا، جس کو وہ ہوگا. جب وہ نازل ہوگا، حدیث کہتی ہے کہ کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا حال کیا ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کو علم تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبریں دی ہوئی ہیں کہ ایک وقت آنا تھا امت محمدیہ میں کہ امام مہدی نے نزول فرمانا تھا یا ظہور فرمانا تھا. اس کے ظہور کے بعد اس نے ایک جماعت قائم کرنی تھی. وہ نبی امت محمدیہ میں آیا تھا، اس نے جماعت قائم کی. جب وہ اس دنیا سے گیا ایک نیک جماعت چھوڑ کے گیا، اور جب وہ گیا تو اس کے بعد ایک امامت کا سلسلہ جو شروع ہو گیا. اس کو خلافت کہہ لیں، امامت کہہ لیں، ون اینڈ دا سیم تھنگ، کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، وہ امامت جو تھی، وہ خلافت تھی، وہ 6 سال کے بعد میرے علم کے مطابق اور جو مجھے عرفان دیا گیا وہ تو ختم ہو گئی، جیسے کہ عاصم کے بعد 30 سال کے بعد ختم ہو گئی. اچھا، اس کے بعد وہ امامت تو چلی آ رہی ہے، لیکن وہ جیسے وہ کہتے ہیں وہ جعلی امامت ہے، وہ تو امام نہیں ہے، مطلب وہ تو رہی نہیں ہے. اگر وہ کج رو نہ ہوتے، سیدھے راستے پر ہوتے، تو کسی عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اگر ایک امام مت صحیح ہے، راہ راست پر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی مضر کو نہیں پیدا کرتا. آسمان سے وہی تبھی بندہ آتا ہے جب زمین والے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس حدیث ہے جو ہے نا آسم کی، اس میں یہ ہے کہ مہدی کے بعد جو سلسلہ جو جماعت چھوڑ کے جائیں گے اس میں امامت کا سلسلہ چلے گا میری امت میں، اور وہی جماعت آسم کی نمائندہ جماعت ہوگی، لیکن وہ بھی بڑی جلدی خراب ہو جائے گی. اس میں امامت چلتی جائے گی، ایسے ہی جیسے ہم بھی چلتے رہے ہیں. عباسی وہ بھی خلیفے تھے، کہتے تھے خلیفے ہیں ایسے، تو یہ بھی ایسے امام چل رہے ہیں. تو آسم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ میرا موعود بندہ آسم کے بقول جو مریم کا بیٹا جو ہوگا، جب وہ نازل ہوگا، زمین پر امام موجود ہوگا. امام سے مراد ایک نام نہاد امام، یعنی ایک مطلب کہ ایک امام ہے، جماعت ہے، اس کا وہ سربراہ ہے، جسٹ اتنی. وہ ہدایت سے محروم ہوگا، مس گائیڈڈ بندہ ہوگا، تو تبھی پھر عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اور آ کے پھر ساری اصلاح کرنی ہے. سب سے پہلے تو اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، بھئی تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے، جماعت کی اصلاح کرنی ہے. یہاں پر یہ امامت ہے نا، جس کے متعلق آسم نے فرمایا ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، مراد ہے کہ لوگوں کو منتخب کردہ یا جو بھی اس کو نام دے لیں، وہ خدا کا نہیں ہوگا مگر کردہ. اس امام کی بات آسم نے کی ہے، اور وہ امام ایسا ہوگا کہ خود ہی مطلب کہ گمراہ ہو چکا ہوگا اور بھٹک چکا ہوگا، تبھی عیسیٰ ابن مریم نے آ کے یہ ساری اصلاح کرنی ہے. اس سے علاوہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ کو پورا حق دیا جائے گا اس جماعت میں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ جلسہ جو ہوتا ہے، سوال جواب، اب بچے کچھ رو رہے ہیں، بار بار مجھے آ رہے ہیں کچھ، میں بتاتا ہوں نا، اس جلسہ ہے، اس کی کاروائی ہے، کل بھی اتنا میرے پاس محدود وقت ہوگا. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ کے پاس سوال ایسے ہیں تو دیکھو، سچ کے لیے، حقیقت تلاش کرنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے، سفر بھی کرنا پڑے، دریغ نہ کریں. تو میں بتاتا ہوں نا، یہ جلسے پہ آئے ہیں نا، جلسہ پہ میں ٹائم تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، ہر کام دوستوں نے تقریریں کرنی ہیں، مجھے جتنا ٹائم ملے گا کل انشاءاللہ میں کروں گا. آپ کے سوال جو ہیں ان کا بھی میں جواب دوں گا. ہو سکتا ہے سارے سوالوں کے جواب میں نہ دے سکوں، بدور صاحب ہیں، ان کا بھی سوال بیچ میں رہ گیا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اس قسم کے سنجیدہ لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ ٹائم نکال کے، علاوہ جلسے کے، میں حاضر ہوں، فیلڈ میں ہوں میں، اور میرے پاس بندہ آتا ہے، اگر آپ کو آنا مسئلہ ہو مجھے کہیں، میں آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے پاس بیٹھوں گا، رہوں گا، آپ کے سوال سنوں گا، جواب دوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی انسان کو میں نہیں یہ کہتا کہ میرا دعویٰ سنو، میری بات کر لو، نہیں، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، میری باتوں کو سنو.
اچھا یہ جو آپ کے سوال جو ہیں نا یہ میرے دعویٰ سے متعلق نہیں ہے, یہ میری کے بعد جو معاملات شروع ہونے ہیں اس دنیا میں اس کے متعلق آپ سوال ہیں, یہ مستقبل کے سوال ہیں. آپ کے سوال جتنے بھی اب تک آئے ہیں مستقبل کے ہیں. تو میں نے بیسیکلی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ٹھیک ہے ابھی جماعت چھوٹی سی ہے میری, مسیح صاحب نے مریم کی تو اتنی بھی نہیں تھی بیچارے کی, سچا نبی تھا, رسول صاحب کتاب تھا, لیکن آج دیکھ اس کو کیا اللہ نے اس کو کیا پھل لگایا ہوا ہے. اگرچہ لوگوں نے اس پر ظلم کیا, اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا, شرک کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 2028 دور نہیں, یاد رکھیں اس بات کو. خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا کہ 2028 تک وہ سارے کام یہ کروائے گا مجھ سے. آپ دیکھیں گے زمینیں بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کو کی اصلاح کرنے کی, رہنمائی کرنے کی توفیق دے گا. ابھی تو وہ پیش ہوئی قوم میں اس سے برکت پائیں گی, ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ابھی ہوئی. تو انشاءاللہ میری زندگی میں سارے کام آپ دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ پرسوں کو یہ ہو جائے, نہیں, دیکھو 23 سال رحمت اللہ عالمین کو بھی جد و جہد کرنی پڑی تھی, اور پھر 23 سال کے بعد جا کے وہ بدو مکے کے وہ مشرک وہ فتح ہوئے تھے. تو اس کے بعد فوری طور پہ ہمارے آقا کی وفات ہو گئی. مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب صاحب کا زمانہ اپنا تھا, ان کے زمانے میں کوئی حکومت نہیں ملی کی ان کو. انہوں نے ایک جماعت تیار کی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں تک پہنچ گئی. لیکن اس کے بعد وہ اپنی جماعت میں ان کا خلافتی سسٹم ہے جس کو خلافت کو مانتے ہی نہیں مسلمان. وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے لیے ہونا چاہیے, ٹکڑا ہونا چاہیے, ملک ہونا چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ ویسے ایسی چیز نہیں ہے کہ مثلا نصارہ میں بھی خلافت چلی تھی, یہودیوں میں چلی آتی ہے, ان کو پاس ملک نہیں تھے, حکومت کرتے اپنی ان کی قوم تھی, ان کی وہ رہنمائی کرتے تھے, بلکہ نبی تھے وہ ایک وقت میں کئی تھے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ذہن سے نکال دیں ان شاء اللہ تعالیٰ, جب میں اس دنیا سے جاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بڑی آپ تبدیلیاں دیکھو گے, انقلاب دیکھو گے, جس کی جلد آنے والا ہے وقت ان شاء اللہ. مجھے بہت سارے 13 سال ہو گئے ہیں جس جماعت میں پیدا ہوا, وہ جماعت جس کو میں قبرستان کہتا ہوں, اس نے مجھے الجھایا ہوا ہے. ایک ٹیکٹ ہے ان کا, مکر ہے ایک. اگر یہ لوگ نیک نیت ہوتے, اگر ان میں خدا کا خوف ہوتا, یہ 2 دن کی بات تھی, مرزا طاہر میری زندگی میں یہ مسئلہ حل کر سکتا تھا. یا میں سچا ہوں یا میں نعوذ باللہ غلطی خوردا ہوں, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس. اس مرزا طاہر نے کیوں میرا مقدمہ چھپایا؟ دیکھو نا یہ لوگ غلط ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ 13 سال تو انہوں نے ضائع کر لیے, لیکن ویری سون میں اب ایک دوسری طرف میں جا رہا ہوں, علم کی دنیا میں. اب مجھے کام نہیں کرنا دیا گیا کہ میں اسی طرف مذہبی دلائل دیتا رہا ہوں, مذہبی کام کرتا ہوں. اب میں نے بہت زیادہ وقت دینا ہے علم کی دنیا میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نظریات ہیں میرے علمی جو دنیا علم میں جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعت احمدیہ قادیان میں ہوا ہے میرا معاملہ مذہبی طور پر, یہ لوگ بھگوڑے ہیں, میرے سے بھاگ گئے ہیں. دنیا علم میں بھی یہی بات تم دیکھو گے کہ سارے جو اس وقت دنیا کے نامور اسکالر ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ محمدی مریم کے اس روحانی فضان کے آگے بھاگ جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو وہ علم و حکمت کے خزانے دیے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ آسم سے یہ جو وعدہ ہوا ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اسلام یقیناً غالب آئے گا ادیان باطل پر, لیکن کسی طاقت سے, جمہوریت سے, آبادی سے یا ایٹم بم سے یہ نہیں ہوگا کام. یہاں پر علمی بم چلیں گے. اب یہ جہاد بالعلم ہوگا اور نظریات لڑیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اسلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نظریات کے ذریعے سے دنیا کو فتح کرے گا علمی دنیا میں. یہ مذہبی لوگ مانے یا نہ مانے, ایک دن یہ بھی مان جائیں گے بھی یار ہم کی کریں, تو یہ تو بندہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم و شان کامیابیاں دے دی, اس کے بعد ان کی ویلیو نہیں رہے گی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت وقت ان لوگوں نے ضائع کیا. یہ مکار اب کہتے ہیں سخت لفظ استعمال کرتے ہو, جو بندہ مکر کرے اس کو مکار نہ کہیں, جو بندہ سامنے نہ آئے اس کو بھگوڑا نہ کہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو سوالوں کو میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ مطمئن رہیں. 2028 یاد رکھیں, لکھ لینا جا کے, اللہ کے وعدے ہیں یہ سارے کام ہوں گے. اس کے بعد اللہ مجھے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا. وہ جب ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مجھ سے شورا بھی آ جائے گی, سب کچھ ہوگا. تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلے گا. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ لوگوں کے منتخب ہوئے بندے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نفس ہوتا ہے. میں لکھ کے جاؤں گا اپنی کچھ چیزیں وصیت کر کے جاؤں گا, جب تک وہ لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ سیدھے راستے پہ چلیں گے. لیکن جب ان میں کوئی نفس آئے گا تو انشاءاللہ جماعت احمدیہ جو میں چھوڑ کے جاؤں گا یا اسلام ہی ہوگا, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جماعت بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ہے, ساری اکٹھے ہو جائیں گے. اسلام خدا تعالیٰ مجھے میرے ہاتھ پر سارا امت مسلموں کو اکٹھی کرے گا. اس کے بعد عدالتیں بھی ہوں گی جو قرآن کریم کے مطابق فیصلے کریں گی انشاءاللہ. جو خلیفے ہوں گے ان کا وہ محاسبہ کریں گے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق. جب ایک تلوار ان پر لٹکے گی تو اتنی جلدی وہ بشیر الدین مامون نے جو کام کیے یا جو یزید نے کیے وہ نہیں جرت کریں گے.
کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم گھر بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ سوال کرنا, کل بھی میں انشاءاللہ آپ کے جواب دوں گا. اگر کوئی ٹائم ہو تو بالکل آئیں میرے پاس, میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں. میرا تو کام ہی یہ ہے. تو یہ ہے کہ جلسہ کے دنوں میں تو ٹائم بہت شارٹیج اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, تو تسلی نہیں ہوتی. آپ کی بھی نہیں ہوگی, میری بھی مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ اور بہت سارے کام ہیں. ابھی نماز پڑھنی ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں. کل بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اگر کوئی کسر رہ جائے موسٹ ویلکم, میرے پاس ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں. اور یہ تو خارج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں غلطیاں ہیں ان لوگوں کی, کیوں یہ کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی, جلسے کے بعد بھی آپ کو دل چاہے میرے پاس ہیں, انشاءاللہ آپ میرے مہمان ہوں گے, بھائی ہوں گے. انشاءاللہ آپ کی باتیں سنوں گا, آپ کے سوال سنوں گا. میں سب کو کہوں گا میرے پاس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ان سے نہ ڈریں, یہ تو مردہ لوگ ہیں, یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. مرے ہوئے لوگ ہیں, تو مردہ مشرک لوگ ہیں یار. ان سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کی رضا پاؤ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ طاقت بخشے, وہ تقویٰ تمہیں دے کہ تمہارے سارے ڈر دور ہو جائیں ان سے, ہیں انشاءاللہ. تو میرے خیال میں اب انتظامیہ چاہتی ہے کہ ہم ختم کر دیں, تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. میری دعا ہے آپ سب کے لیے. تو دعا تو کل پرسوں کریں گے ہم اختتامی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہاں بالکل میری دعا ہے آپ کے لیے, باقی سب بہن بھائیوں کے لیے, کہ اللہ ان میں طاقت دے, ایسا تقویٰ ان کو نصیب کرے کہ جس کے بعد پھر غیر اللہ کا ڈر وجود میں نہیں رہتا. میں بھی تو ان میں سے ہوں نا, مجھے کہاں سے طاقت ملی؟ اللہ نے دی مجھے طاقت, تقویٰ سے یہ طاقت ملی. اللہ سے دعا آپ بھی کریں. جیسے آج خطبہ جمعہ میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ کسی نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. اس شخص نے کہا, وہ ولی تھا کوئی, بھائی اپنے کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ تو میں بھی آپ سے کہوں گا, میں تو کرتے ہی ہوں دعا, انشاءاللہ سب کے لیے کروں گا. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہماری کمزوریاں دور کر دے, ہمیں ایسا عظیم تقویٰ دے کہ جس کے بعد پھر غیر اللہ کا ڈر ہمارے وجود میں نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کیا کچھ بھی نہیں آیا, جماعت کے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے قابو کیا ہوا ہے. وہ ڈرتے ہیں یار ہم سے, ڈراؤ ان کو. جب ایک بندہ کہتے میں نہیں ڈرتا جی, کر لو جو میرے کرنا ہے. اور میں نے 13 سال ہو گئے باہر کاٹ کے رکھے ہوا. الحمدللہ میرے بچے ہیں, میں ہوں, میرے بچوں کو بائی کاٹ کیا اسکولوں میں. الحمدللہ میرے بچے بہترین, الحمدللہ اب کریں تحقیق کریں, بہترین وہ اس وقت ایجوکیشن میں جا رہے ہیں, بلکہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے. اس طرح میرے جو ساتھی ہیں ان کے بھی بچے الحمدللہ سب ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن صرف آزمائش تھی ہماری, ایسی آپ کی بھی ہوگی کہ وہ کی ہوئے گا, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تمہارا ہو جائے گا جب تم ایک صادق کو مانو گے, خدا تمہارا ہوگا. یہ نظام کچھ بھی نہیں کر سکتا, میرا نہیں کچھ کر سکا. اس پہ میں ختم کرتا ہوں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.